اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، دروس فجر کے سلسلہ میں آج ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے وضو قرآن اور جدید سائنس کی روشنی میں۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے قرآنی آیات کی روشنی میں 89 مقام پر یعنی 89 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مختلف خطابات فرمائے۔ اس طرح قرآنی ترتیب میں پہلا خطاب ہے جس کا عنوان ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا۔ اس خطاب کا عنوان ہے وضو اور اس کے فرائض۔ وضو کے فرائض پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ 4 فرائض وضو ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پاؤں دھونا۔ اللہ رب العزت نے ان فرائض کا تعارف قرآن کی روشنی میں یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھویا کرو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کیا کرو۔ یہاں پہ برؤوسکم میں جو با ہے، گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے یہ اس با کا مطلب ہے کہ بعض حصہ جو ہے سر کا دھونا ہے۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں جو ہے ٹخنوں سمیت دھویا کرو۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ اگر ہم وضو پر نظر ڈالیں تو وضو شروع ہوتا ہے سنت سے، یعنی آپ تمام جتنے بھی اعضائے وضو ہیں ان پہ غور کریں تو جہاں آپ کو اس کے روحانی فوائد، برکات، اثرات ملیں گے، وہاں سائنسی حکمتیں بھی ملیں گی۔ جس طرح قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کی پہچان اعضائے وضو سے ہوگی، یعنی جن اعضاء سے پانی پھرتا ہوگا اور پانی جہاں سے بہتا ہوگا دنیا کے اندر، جن اعضاء کا تعلق وضو کے ساتھ ہوگا، مثلا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، جتنے بھی اعضائے وضو ہوں گے قیامت کے دن وہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، نور بن کے چمک رہے ہوں گے۔ گویا یہ اس کی روحانی برکات ہوں گی، اس کے روحانی اثرات ہیں، روحانی فوائد ہوں گے کہ قیامت کے دن جو علامت ہوگی، جو شناخت ہوگی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس شناخت میں سب سے بڑا ایک ذریعہ وضو بھی ہے۔ وضو بھی سبب ہے کہ وضو کے ذریعے اعضائے وضو جو چمک رہے ہوں گے تو دور سے خبر لگ جائے کہ یہ مصطفیٰ کی امت ہی آ رہے ہیں۔ یہ تو اس کی روحانی حکمت ہے، روحانی برکات اور روحانی اثر ہے۔ لیکن کبھی غور کریں، یہ جو جتنے اعضائے وضو ہیں، مثلا ہاتھ ہے، ہاتھ پر ہم پانی بہاتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر وضو کے فرائض کو دیکھیں، چہرہ دھوتے ہیں، اور اسی طرح دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوتے ہیں، پھر ہم پاؤں دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں۔ یہ تمام تر اعضاء، ان کی حکمت، سائنسی حکمت کیا ہے کہ عام طور پر یہ اعضاء کھلے رہتے ہیں، ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ تو جو چیز کھلی رہے، ظاہری بات ہے کہ مثلا آپ نے لباس پہنا ہے تو لباس میں جب ہاتھ کا معاملہ آتا ہے تو ہاتھ تو ظاہر ہے کھلے رہتے ہیں، اور دن میں ہاتھ کئی چیزوں کو پکڑتے ہیں۔ ایسی چیز بھی آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے جس پہ جراثیم لگے ہوں گے، تو جراثیم کنورٹ ہو جاتے ہیں، پھر منتقل ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہاتھ جب کوئی آپ اس کو چیز کھاتے ہیں پھر وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر تک وہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہاتھ کا روز دھونا 5 ٹائم جو ایکسرسائز ہے، مشق ہے، جو اس کی حکمت یہ ہے کہ بار بار جب تم ہاتھ دھو گے اس کی برکت کیا ہوگی، وہ جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر دیکھیے ہمارے اندر جو چیزیں جاتی ہیں، مثلا تو وہ بھی منہ کے ذریعے جراثیم اندر جاتے ہیں۔ جب 5 مرتبہ کلی کریں گے، اور کلی کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ جو حلق کی بیماریاں ہیں ان سے بندہ بچ جاتا ہے، اور بہت سے جو دانتوں کے ذریعے جراثیم اندر جاتے ہیں بندہ ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ناک میں بندہ سانس لیتا ہے تو ہوا کے ذریعے یا مٹی جو سانس ناک کے ذریعے اندر جاتی ہے، پھر وہ مٹی کا جم جانا، پھر
بالوں میں جم جانا، جب 5 ٹائم ہم ناک صاف کریں گے وضو میں تو پھر کیا ہوگا، یہ ان جراثیم سے محفوظ ہو جائے گا بندہ۔ پھر چہرے کی طرف آئیں، چہرے میں جو سب سے یعنی قیمتی معاملہ ہوتا ہے وہ آنکھ کا ہے، یعنی آنکھ کے ذریعے، آنکھ کے جو جس طرح شعب چشم کے امراض ہوتے ہیں ان کے لگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہی جراثیم ہوتے ہیں۔ روزانہ جو آلودگی ہوتی ہے، اور یہ تو جو پولوشن کا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، گاڑیوں کا دھواں ہے اور بہت سے ذرائع ہیں یعنی جراثیم کے، تو یہ جو جراثیم آنکھوں کے ذریعے اندر جاتے ہیں تو بندہ امراض چشم کے یعنی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے 5 ٹائم جب بندہ چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں پہ پانی ڈالتا ہے تو اس کی برکت سے بندہ ان امراض سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے تو یہاں تک بازو ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاف بازو بھی پہنتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اسلام نے حکمت رکھی ہے۔ مثلا جو ڈیوٹی پرسنز ہوتے ہیں، یعنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ان کی یونیفارم، یا جو کھلاڑی ہوتے ہیں اس حوالے سے جو کھیلتے ہیں تو اتنا جو حصہ ہوتا ہے وہ بازو کا وہ تو ننگا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے پھر بازو پہ جراثیم آتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے پھر اسلام نے حکمت کیا دی کہ بازو دونوں ہاتھ کو نہیں سمیت دو۔ اسی طرح زمین پہ بندہ چلتا پھرتا ہے تو مٹی کے ذریعے جو جراثیم جا سکتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے پھر پاؤں دھونا رکھ دیا گیا ہے۔ یہ وہ اللہ رب العزت نے وضو کے ذریعے حکمتیں رکھ دی ہیں جو انسان کو جسمانی امراض سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو ہماری جو فزیکلی معاملات ہیں اس سے بھی وضو ہمیں بچاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں وضو کے فرائض تو چہرے سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو سنتیں ہیں، اب ان سنتوں کی سائنس کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہاتھ ہم دھوتے ہیں، ہاتھ دھونا سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے، اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے۔ حقیقت میں یہ ایک محمدی فلٹریشن ہے، یعنی پانی کو فلٹر کرنے کے لیے جو سورسز ہے ان میں ایک سورس وضو کے لیے، دیکھیے نا وضو کا پانی وہ بھی صاف ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، تب قابل وضو ہوگا نا، وضو کے قابل ہوگا۔ اگر وضو کا پانی صاف نہ ہو، پانی کو صاف کرنے کے لیے، پانی کی پیوریفیکیشن کو چیک کرنے کے لیے، یا پانی کی نفاست کو دیکھنے کے لیے، پانی کے معاملات کو دیکھنے کے لیے 3 سورس اسلام نے دیے۔ ہاتھ پہ اس کو لو، ہاتھ پہ جب پانی آئے گا تو آپ کو پانی کا کلر دیکھیں گے، آپ کہ کلر تو اس کا بدلا ہوا نہیں ہے، کیا وضو کے قابل پانی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آپ کلی کریں گے، آپ کو کلی کے ذریعے ٹیسٹ کا پتہ چلے گا، اور اسی طرح جب آپ ناک میں پانی ڈالیں گے تو آپ کو سمیل کا پتہ چلے گا۔ یہ 3 سورسز ہیں، ہاتھ پہ پانی ڈالا تو پانی کا کلر چیک کیا، اسی طرح منہ میں پانی ڈالا پانی کا ٹیسٹ چیک کیا، ناک پہ پانی ڈالا تو پانی کی سمیل چیک کی۔ اس کا ایبریویشن کیا ہے، CTS، C فار کلر، T فار ٹیسٹ اور S فار سمیل۔ ان 3 ذرائع کے ذریعے، یعنی یہ 3 ذرائع ہیں جن کے ذریعے پانی چیک ہوتا ہے، پانی فلٹر ہوتا ہے، فلٹریشن کے بعد پھر پانی جو ہے وضو کے فرائض کی طرف آتا ہے۔ یہ حکمت سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سائنس آج جس سے فائدہ لے رہی ہے۔ پھر دیکھیے یہ جب کرونا کے حالات تھے تو ڈاکٹرز جو تھے مشورہ دیتے تھے کہ بار بار ہاتھ دھو، بار بار ہاتھ دھو، یعنی سائنس اس تحقیق پہ پہنچی ہے، سائنس کی ریسرچ جو ہے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہاتھ دھونے سے بڑے بڑے جراثیم سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ نے تو ہمیں 2 طرح کا پہلو عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے نا، ایک ہوتی عادت، ایک ہوتی عبادت۔ عادت ہے کھانا کھانا اور عبادت ہے نماز پڑھنا۔ ہم عادت کے حوالے سے بھی سنت محمدیہ کو لیتے ہیں اور عبادت کے حوالے سے بھی سنت مصطفیٰ کو لیتے ہیں۔ مثلا کھانا کھانا ہو تو عادت مصطفیٰ کیا ہے، حضور علیہ السلام کی سنت کیا ہے، پہلے ہاتھ دھو۔ اسی طرح عبادت کرنی ہو تو سنت مصطفیٰ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ پہلے ہاتھ دھو، یعنی وضو کے معاملات میں۔ تو ہاتھ دھونا عادت کا بھی حصہ ہے اور عبادت کا بھی حصہ ہے۔ ان دونوں معاملات کے پیچھے، افعال کے پیچھے سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات ہے۔ یہاں ایک واقعہ ہے جو سبق آموز واقعہ ہے۔ اوکاڑا میں ایک واقعہ ہوا اور بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ وہاں ایک ٹرک ڈرائیور تھا، اس نے ایک ہوٹل پہ ٹرک کو روکا کھانا کھانے کے لیے۔ جب کھانا کھانے کے لیے روکا تو کھانا لایا گیا، اس کا جو ہیلپر ساتھ تھا اس کو بھی اس نے کہا کہ تم بھی ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو جب کھانا کھانے لگے تو جو ڈرائیور تھا اس نے ہاتھ دھوئے، نیک انسان تھا، نمازی تھا، تو ساتھ اس نے ہیلپر کو کہا کہ آپ بھی ہاتھ دھو، تو اس نے پنجابی میں کہا کوئی نہیں، شیراں دے ہاتھ دھوتے ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کا اس نے جملہ بولا۔ تو اس نے کہا نہیں بیٹے ہاتھ دھو لو، یہ سنت طریقہ ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس نے سنی انسنی کر دی۔ جب کھانا کھایا گیا تو کھانے کے بعد ایک عجیب معاملہ ہوا کہ وہ جو ہیلپر تھا اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی، اس کی موت واقع ہو جاتی۔
جب ڈیتھ ہوگی اس کی تو یہ وہاں پہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو اب پہلی تو شک ان کو پڑ گیا کہ کہیں کھانے میں کوئی معاملہ نہ ہو، سالن میں کوئی معاملہ نہ ہو. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ بچ گیا ہے اور ایک بندہ مر گیا ہے تو ان کا نہیں، معاملہ کوئی اور ہے. اب پھر انہوں نے سوچ بچار کی، غور و فکر کیا، غور و خوض کیا. تو پھر یہ نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ راستے میں آ رہے تھے تو راستے میں کوئی یعنی زہریلا جانور، سانپ ہوگا یا کوئی اور چیز، وہ ٹرک کے نیچے، ٹائروں کے نیچے آ جاتا ہے. تو ٹائر جو ہوتے ہیں وہ کچل کے اس کو آگے گزر جاتے ہیں. اور پھر جب وہ ہوٹل پہ رکے تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی جگہ پہ رکتے ہیں تو وہ ٹائر وغیرہ کو ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں، اس کی ہوا وغیرہ کو ٹھونکتے ہیں. تو اس نے یوں ٹائر کو چیک کیا، اس ہیلپر نے. تازہ تازہ ٹرک جو تھا کسی زہریلے جانور سے گزرا ہوا تھا، تو وہ ہاتھ میں زہر آ گیا. یعنی یہ بعد میں یہ ریسرچ اور تحقیق نتیجہ یہاں ملا کہ جب ہاتھ پہ وہ زہر آ گیا، اثرات، تو اسی طرح اس نے وہ کھانا بھی کھا لیا. اب وہ جو زہر کا اثر تھا وہ کھانے میں منتقل ہو گیا، اس کے لقمے جو اندر جاتے ہیں تو پھر وہ زہر اندر اثر کرتا جاتا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارا معاملہ وہ ہے. یعنی انہوں نے پھر ٹرک کا ٹائر بھی چیک کیا تو اس پہ محسوس ہوا کہ ابھی کوئی گیلا معاملہ ہے، یعنی جلدی ابھی اتنی زیادہ دیر نہیں گزری تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعہ سے بھی سبق ملا کہ ہاتھ دھونے کی برکت کیا ہے، ہاتھ دھونے کی حکمت کیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وہ حکمت عطا فرما دی جن کی سائنس آج خیرات دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عرض گزار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.